بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 2 نومبر ہے، اتوار کا دن ہے، اور جس طرح سے اس وقت اسرائیل کی جانب سے فلسطین کو لے کر، مڈل ایسٹ کو لے کر وہاں پر ایک ہجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی گئی، اب وہی گیم الٹی اسرائیل کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہاں پر ایک بڑی بغاوت جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے نتن یاہو کے حوالے سے، کیونکہ نتن یاہو کی جانب سے جس طرح سے 2 سال تک اسرائیل کو ایک جنگ کے اندر انگیج رکھا گیا، اور وہاں پر جو عوام ہے وہ بھرپور طریقے سے یوں کہہ لیں کہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے، اور جو وہاں پر اتنا کچھ کرنے کے بعد دنیا کے اندر، جہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، اسرائیل ایک سائڈ پہ ہے، جس طرح سے آئسولیشن کی بات کر لیں، اور یہاں تک کہ اب عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور پھر ایک سیاسی قتل کے حوالے سے خبر ہے۔ کیونکہ جس طرح سے میں نے پچھلے چند دنوں کے اندر آپ کو اپ ڈیٹ رکھا، بتا رہا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر حریدیم فرقہ جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہا ہے، وہ بغاوت پہ آیا ہوا ہے، بڑی تعداد میں عوام سڑکوں کے اوپر ہے، کیونکہ نتن یاہو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنا تسلط جو ہے وہ جمانا چاہتا ہے، جنگ بندی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہاں سے بھی جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آئے روز ایک سے بڑھ کر ایک حملہ کر رہا ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جو رائٹرز کی جانب سے، الجزیرہ کی جانب سے یہ خبر رپورٹ کی گئی اور بتایا گیا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 20 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار رہے ہیں، تب سے لے کر جب سے یہ جنگ بند ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک۔ لیکن یہ سیاسی قتل کس طرح کا ہے؟ کون جو یوں کہہ لیں کہ جس کو لے کر جو مسلمان ہیں، جو نتن یاہو کو لے کر آف کورس سب کی ایک ہی سوچ ہے کہ یہ کسی طریقے سے سائڈ پہ ہو، تو اب اس کو لے کر ایک بہت بڑی خبر ہے، وہ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر جو لبنانی حزب اللہ ہے وہ بھی میدان میں آ چکی ہے، کیونکہ جس طرح سے آئے روز جو اس وقت اسرائیل ہے وہ لبنان کے اندر جا کر وہاں پر حملے بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو لبنانی فورسز ہیں وہ اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب جو حزب اللہ ہے جو وہاں پر ایک اس کو ڈس آرم کرنے کی جو ایفرٹس ہیں وہ ایک سائڈ پہ وہ میدان میں آ چکی، جس کے بعد ایک یوں کہہ لیں کہ خطرناک حملے جو ہیں وہ شروع ہونے کے حوالے سے خبر ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر جو سعودیہ ہے، سعودی عربیہ کی جانب سے خاموشی کے ساتھ ایک بڑی گیم کی گئی ہے، جس نے اسرائیل کے حوالے سے، نتن یاہو کے حوالے سے جو وہ ایک پلاننگ ترتیب دے رہے تھے وہ ساری کی ساری زبردوز ہو گئی ہے۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے جس طرح سے میرے 2 مین چینل جو ہے وہ بین ہو چکے ہیں، اور ابھی اس کی ریچ مکمل طور پر ڈیڈ کر دی جا چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو میرے چینلز بین کر رہے ہیں وہ میری ریچ کو بھی کم کر رہے ہیں، تاکہ میری آواز جو ہم مظلوموں کے حق میں بلند کر رہے ہیں وہ جو عوام تک نہ پہنچ سکے، دنیا تک نہ پہنچ سکے۔ تو گزارش اب سے یہ ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو جس طریقے سے اس وقت ایک انٹرویو نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور چینل 12 اس کی جانب سے ایک جو انٹرویو ہے وہ بریک کیا گیا، اور اس میں جو اسرائیلی سابق وزیر اعظم ہے اس کا بیٹا وہ خاموشی توڑ رہا ہے، اور اس نے خاموشی توڑتے ہوئے پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے، کیونکہ جو سابق وزیر اعظم جو قتل ہوا تھا بالخصوص جس کا نام ہے جو اسحاق رابن، جو 4 نومبر 1995 کو قتل کیا گیا تھا، اور اصل میں یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے اوسلو ایکارڈ کیا تھا۔ اوسلو ایکارڈ جس میں فلسطین کے حوالے سے جو وہاں پر حملے ہو رہے تھے، وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا، اس کو روکا گیا تھا، اور یہ 90s کی دہائی میں ہوا تھا، اور اس وقت اس کی جانب سے ہی یہ اقدام کیا گیا، اور اس نے کہا کہ غیر قانونی جو بستیاں ہیں وہ نہیں بنائی جائیں گی، وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو جینے کا حق ہوگا۔ یہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ایک ایکارڈ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو دائیں بازو کے لوگ ہیں وہاں پر بالخصوص اسرائیل کے اندر، وہ غم و غصے کے اندر تھے، وہ جذباتی تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس نے غداری کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ مارا گیا۔ اور ایک یوں کہہ لیں کہ اصل میں نتن یاہو کی جانب سے وہ کیمپین رن کی گئی تھی،
کہ یہ جو ہے وہ اسی نے جو کچھ کروایا ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، اور اس وجہ سے سوری اس وجہ سے یہ جو حالات بنے ہیں، یہ جو سچویشن بنی ہے، اس کا ذمہ دار بھی یہ ہے، اس کو وہ عوام کے جذبات کو ابھارا گیا اور وہ مارا گیا۔ اب اس کا بیٹا یووال رابن، اس کی جانب سے ایک بہت تہلکہ خیز خبر جو ہے وہ جاری کی گئی، اور اس نے ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے، اور ابھی بھی جو ایک اہم ترین لیڈرشپ ہے جس نے لاسٹ یہ کھیل کھیلا تھا، اب وہ اس کا وکٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوا جناب والا یہ ہے کہ یووال رابن کی جانب سے خاموشی توڑتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ نتن یاہو دراصل یہ جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کا حمایتی ہے، یہ اب کوئی راز نہیں رہا، یہی اس کی پالیسی تھی۔ اب وہ اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اس بیان کو اسرائیل کی تاریخ بدل دینے والے 3 حملوں کے 30 سال بعد جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ 95 میں قتل ہوتا ہے، 25 کے اندر جا کے وہ یہ بیان دے رہا ہے، اور اس نے بتایا جب یووال رابن نے ایک انٹرویو میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں کیا، اور اس نے نتن یاہو سے 3 دہائیوں پر محیط جو حساب ہے وہ برابر کیا، اور کہا کہ وہ اس سوچ کے اصل محرک ہیں جو میرے والد کے قتل تک قائم رہی ہے۔ یووال رابن نے یہ بھی بتایا کہ جب اتمار بن گویر کو وزیر مقرر کیا گیا تو انہیں کیسا محسوس ہوا، یائر نتن یاہو جو کہ نتن یاہو کا بیٹا ہے اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، کیوں اس کے لیے اسرائیل میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عوام اب بھڑکنا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پر وہی چیز جو اس نے ایک اس ٹائم پہ کی تھی اب اس کے لیے وہ بال جان بنی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی جانب سے جو یووال رابن ہے اس نے یہ سارے کا سارا بھانڈا پھوڑا، اور نہ صرف یہ بلکہ ابھی وہ جہاں پر یوں کہہ لیں کہ ایک اپنی بیوی نتالی کے ساتھ وہ روسی شکاری کتوں کے ایک جھنڈ کے ساتھ زندگی جو ہے وہ مرکزی یورپ کے اندر جو ہے وہ گزار رہا ہے، اور وہاں پہ اس کا یہ انٹرویو کنڈکٹ بھی کیا گیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے والد اسحاق رابن اگر یہ سب دیکھتے تو کیسا رد عمل ان کا ہوتا، تو یووال رابن نے جواب دیا کہ وہ حیران رہ جاتے۔ اس نے کہا کہ میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اسے اس طرح دیکھتے یا اس طرح، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں جانتا ہوں مگر کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہی حقیقت ہے، اب اس کی باری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اب جو چیزیں ریویل ہو رہی ہیں، اب عوام اتنی پرتشدد اور متشدد ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس وقت دوسری جانب جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ جو ہے اس کی جانب سے ایک وارننگ جاری کی گئی، اس نے کہا کہ غزہ جو سیز فائر ہے وہ اگریمنٹ وہ کولیپس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو اسرائیلی اخبار ہے، اسرائیلی نیوز پیپر رپورٹڈ دیٹ ایجپٹ ایشوز dramatic warning Gaza ceasefire agreement on brink of collapse. Egypt has warned the US that the lack of an American response to Israeli violations heralds the collapse of the Gaza ceasefire agreement. مطلب جس سچویشن جس معاملے کو دیکھتے ہوئے یہ بات جہاں تک جا رہی ہے یہ کسی وقت بھی کولیپس کر سکتا ہے، اور اسی کو لے کر اب جو امریکہ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا، اور یہاں پر جو کھیل کھیلا گیا، جو گیم کی گئی سعودی عربیہ کی جانب سے، اور اس نے بڑا زبردست قسم کا کردار ادا کیا، کیونکہ سعودی عربیہ، قطر، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور بالخصوص جو ٹرمپ ہے اس کو لے کر تو انہوں نے نواز کے رکھ دیا جب وہ اس نے پہلا دورہ کیا تھا۔ اب جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ سیکریٹری جنرل مارکو روبیو جو ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ بیان بھی دیا گیا، اور اس نے اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ان کے جو ملکی مفادات ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ان کا بہترین دوست ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے ملک کو پیچھے رکھ دیں، اور ان کو وہ فیصلے کرنا پڑیں گے، وہ عربوں کو نہیں چھوڑ سکتے، سعودیہ کو نہیں چھوڑ سکتے، قطر کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اب یہ جو تعلقات بنانے کی بات ہو رہی تھی وہ کہانی مکمل طور پر جو ہے وہ پلٹ چکی ہے۔ ابھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے اس کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران جو F-35 جنگی طیاروں کی خریداری پر بات چیت جو ہے وہ متوقع ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ F-35 لڑاکا طیارے جو وہ لے رہے ہیں، کہ پہلے ہی اسرائیل کو اعتراض ہے کہ وہ F-35 کسی اور کو نہیں دی، بالخصوص ٹرکی کو، لیکن ٹرکی کو بھی انہوں نے دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے 2 سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہی ہے، لیکن ابھی رپورٹ کے مطابق جو بن سلمان اور ٹرمپ ہے وہ ایک ایسے دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے والے ہیں جو اس معاہدے سے ملتا جلتا ہوگا، اور جو امریکہ نے قطر کے ساتھ کیا تھا۔ مزید بتایا گیا کہ یہاں پر سعودی حکام امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنے کے خواہاں ہیں
ताकि मुल्क में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर फौजी जौहरी मंसूबा जो है उसकी तरक्की में मदद मिल सके। और जो न्यूज़पेपर है उसके मुताबिक अगर सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत के दौरान अब्राहम अकॉर्ड्स को वसअत देकर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ताहम जो तर्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। उनके मुताबिक और वो वली अहद का मानना यह है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करना एक दूर का हदफ है, मतलब अभी वो तस्लीम नहीं करने चाह रहे, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करने चाह रहे, जिसमें कई साल लग सकते हैं। उसकी रीज़न उनका जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, टू स्टेट सोल्यूशन जो हमने दिया था, जब तक वो नहीं हो जाता हम इसको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो लिबनानी जो मज़ाहमत है हिजबुल्लाह वो अब एक्टिव हो गई है। यूएस गिविंग अपॉन लिबनान, मतलब अब वो उसको भी हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। एंड अमेरिकन इनिशिएटिव टू एनकरेज हिजबुल्लाह टू डिसआर्म हैज बीन शेल्फ्ड एंड ऑफिशियल्स इन वॉशिंगटन नाउ कंक्लूड दैट प्रिजर्विंग द स्टेटस को विल लीव लेबनान अ फेल्ड स्टेट। मतलब वो लिबनान को एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो जो उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि डिसआर्म करना है, अब वो होती नजर नहीं आ रही, और उनकी जानिब से जहां पर पैदर पे हमले हो रहे हैं उसकी जवाबी कार्रवाई में वहां पर भी अब जो आगे से मज़ाहमत है वो एक्टिव होना शुरू होगी। और ये एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी जंग का इंदिया जो है वो देती हुई दिखाई दे रही है, और एक बड़ा मार्का जो है वो हो सकता है। तो ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।